أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال ولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. حضرات، یہ سورہ شورى کا دوسرا رکوع ہے. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ سورہ طٰہٰ میں اس سے پہلے 16ویں پارے میں گزر چکا ہے، اور اس سے پہلے سورہ اعراف میں بھی 9ویں پارے میں گزر چکا ہے. وہاں اتنی تفصیل سے نہیں گزرا. یہاں پر یہ واقعہ تفصیل سے آیا ہے. اور سورہ طٰہٰ میں جب یہ مضامین آئے تھے وہاں پر تفصیل کے ساتھ میں نے واقعے کو بیان کیا تھا. اب یہ جو ایک رکوع میں نے پڑھا ہے اس کے بعد کا بھی ایک رکوع پورا، یہ دونوں رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے ساتھ اور اسی طرح فرعون کے ساتھ جو کچھ واقعات پیش آئے ہیں اسے ذکر کیا گیا ہے. واقعہ مختصر سن لیں، اس کے بعد صرف آیتوں کا ترجمہ باقی رہ جائے گا. اور حسن اتفاق دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ جس میں آپ بنی اسرائیل کو لے کر نکلتے ہیں، فرعون بھی پیچھا کرتا ہے، سمندر میں وہ غرق ہو جاتا ہے، اسے نیست و نابود کر دیا جاتا ہے. اور یہ واقعہ 10 محرم الحرام کو پیش آیا تھا. جب پیش آیا تھا 10 محرم الحرام کو پیش آیا تھا. اور اتفاقاً ہم محرم الحرام کے مہینے میں گزر رہے ہیں، اور بہت جلد عاشورے کا دن یعنی 2 دن بعد 10 محرم الحرام کی تاریخ بھی آ رہی ہے. تو واقعہ جن ایام میں پیش آیا اس حساب سے بالکل ہم
محرم اور عاشورہ کے قریب میں پائے جاتے ہیں۔ واقعہ سمجھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں رہے اور وہاں سے آپ شادی ہوئی، پھر اس کے بعد کچھ عرصہ وہاں رہے اور اس کے بعد واپس اللہ کا حکم ہوا کہ فرعون کو جا کر ہماری دعوت دی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی کہ میرے ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنائے، چونکہ میرے مقابلے میں وہ اچھی طرح بول سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے انہیں بھی نبی بنایا۔ یہ دونوں حضرات گئے، جا کر فرعون سے بات چیت کی، جس کا تذکرہ گزشتہ مجلس میں ہوا۔ فرعون نے کہا اچھا تم وہی ہو جن پر ہم نے احسانات کیے اور تم آ کر یہ بات کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں کوئی دلیل پیش کروں تو تم کیا بات سنو گے، سمجھو گے؟ اس نے کہا پیش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا تو بڑا اژدہا بن گیا۔ ایک معجزہ یہ تھا۔ دوسرا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو یہاں بغل میں رکھ کر نکالا تو بالکل جو ہے چاند کی طرح چمکنے لگا، ید بیضاء۔ جب یہ دو معجزے فرعون اور اس کے درباریوں نے دیکھا تو فرعون نے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کیا جائے؟ تو درباریوں نے کہا، اس کے جو خاص لوگ تھے، ان کو تھوڑی سی ڈھیل دی جائے اور ہم اپنے ملک سے تمام ماہر جادوگروں کو جمع کریں۔ اس کے بعد یہ جادوگر ہے، وہ بڑے جادوگر آ کر اس کے جادو کو ختم کر دیں گے، اس طرح یہ جو ہے مسئلہ ختم ہو جائے۔ پھر ایک دن متعین ہوا، ایک جگہ متعین ہوئی اور پورے مصر میں جو جادو کا اس وقت اڈا تھا تمام جادوگروں کو بلایا گیا۔ تمام جادوگر آئے، آ کر انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا تم میرے خاص لوگ ہو جاؤ گے، میرے دربار کے میرے خاص لوگ ہو جاؤ۔ بادشاہ کے خاص لوگ بننے کا مطلب فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس کے بعد دن متعین کیا، لوگوں کو جمع کیا گیا اور اس کے بعد لوگ جمع ہوئے۔ ان تمام جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو اپنا جو بھی دکھانا ہے کرتب دکھاؤ۔ ان تمام لوگوں نے اپنے پاس رسیاں جو لائی تھی اسے ڈالا تو بہت بڑا میدان تھا، میدان میں سانپ رینگنے لگے، چلنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو یہ عصا بہت بڑا اژدہا بن کے ان تمام سانپوں کو جو نظر آ رہے تھے، وہاں گھوم پھر رہے تھے، ایک ہی لمحے میں پورے سانپوں کو نگل گیا۔ یہ چیز دیکھنا تھا، جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ ہر آدمی کو معلوم رہتا ہے اس لائن کی چیزیں کیا ہیں، تو جادوگروں کو معلوم ہو گیا یہ جادو نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا ہے، یہ کوئی اور چیز ہے، معجزہ ہے۔ انہوں نے فوراً ایمان قبول کیا۔ تو فرعون نے کہا کہ تم سب ملے ہو پہلے سے، یہ موسیٰ تم سب کے بڑے استاد لگتے ہیں، میں تم سب لوگوں کے ہاتھوں کو پیروں کو کاٹوں گا اور سولی پر لٹکاؤں گا۔ فرعون اپنے زمانے میں ظلم و ستم کرنے میں بہت مشہور تھا۔ زمین پر لٹا کر ہاتھوں اور پیروں میں میخیں مار دیتا تھا، پھر اس کے بعد کوڑوں سے پٹوائی کرتا تھا تاکہ آدمی مار کھاتے ہوئے ہل نہ سکے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اب تک کی ہماری گزری ہوئی زندگی جو غلطیوں پر تھی، جو کفر و شرک پر تھی اور تمہیں رب ماننے پر تھی، معاف فرمائیں گے۔ ہم ایمان لا چکے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تم کیا سزا دینا چاہتے ہو؟
اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور چند دن رہے، فرعون کو سمجھاتے رہے، اس کے درباریوں کو، لوگوں کو۔ جب بالکل مسئلہ ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، تو اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو رات میں اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ کتنی تعداد تھی واللہ عالم، 6 لاکھ کے قریب بتایا جاتا ہے، کم و بیش اتنی آبادی تھی۔ یہ آبادی کو لے کر موسیٰ علیہ السلام نکلے اور نکل کر جو ہے آگے بڑھ رہے تھے ملک شام کی طرف۔ تو راستے میں سمندر آتا ہے، بحر قلزم، سمندر آ گیا۔ صبح جب فرعون کو پتہ چلا کہ بھئی بنی اسرائیل رات کے اندھیرے میں پوری نکل گئی ہے، اس نے فوراً تمام لوگوں کو کہا کہ فوج کو جمع کرو، وہ تو بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں بہت غصہ بھی دلایا ہے، بڑا ذلیل کیا ہے، ہم جا کر انہیں پکڑ لیں گے اور ان کو سزا دیں گے۔ یہ پورے کی پوری فوج فرعون کی وہاں سے نکلی۔ اللہ نے فرمایا اللہ چاہتے تھے ان کو محلات سے اور عالی شان مکانات سے، باغوں سے، چشموں سے نکالے تاکہ ایک ساتھ ان کا مسئلہ حل کیا جائے۔ فرعون اپنی پوری فوج اور اپنی پوری تعداد کو لے کر نکلا، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے پہنچے سمندر کے پاس، اور سمندر کے پاس پوری قوم پہنچی ہے، اور پیچھے دیکھتے ہیں تو لشکر آ گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہلے ہی اللہ پر کوئی ان کا یقین جو ہے کامل نہیں تھا، کہنے لگے انا لمدرکون، ہم تو پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین، فکر مت کرو میرا رب میرے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا سمندر پر عصا کو مارنے کا، مارا گیا۔ پھر اس کے اندر راستے ہو گئے، یعنی پانی جو ہے برف کی سیلوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ 12 راستے بن گئے۔ 12 راستے بن کر فرعون سے پہلے بنی اسرائیل وہاں سے سمندر کے اندر گھس کر چلنے لگی زمین پر۔ پیچھے سے فوج آئی، انہوں نے دیکھا راستہ بنا ہوا ہے تو وہ بھی اندر داخل ہو گئے۔ ادھر یہ لوگ سمندر سے ادھر نکلے، اور یہ فوج فرعون اور فرعون کے ساتھ وہاں تھی۔ اللہ نے پانی کو پھر ملا دیا، پوروں کو غرق کر دیا، حتیٰ کہ فرعون کو بھی غرق کیا گیا۔ اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں اب ایمان لے آتا ہوں۔ 9ویں پارے میں بھی یہ تفصیل گزر چکی۔ یہاں تک کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کے بعد وہاں سے یہ لوگ نکلے۔ نکلنے کے بعد پھر آگے چل کر ان لوگوں نے ایک جگہ دیکھا کہ لوگ گائے کی پوجا کر رہے ہیں، تو بنی اسرائیل کہنے لگی ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دیا جائے کہ جس کی ہم پوجا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑے ہی نالائق قسم کے لوگ ہیں، اتنی اللہ کی جو ہے نعمتوں کو دیکھا، اتنا تمہارے اوپر کرم ہوا، اس ظالم سے تمہیں نجات ملی، اب پھر آتے ہی شرک کی تم فرمائش کر رہے ہو۔ پھر یہ تمام واقعات آگے کے ہیں جو اس سے پہلے پارے میں بھی گزر چکے ہیں۔ یہ تمام واقعہ اس میں بتایا گیا۔ اس میں واقعے کے ساتھ یہ مسئلہ سمجھیے کہ یہ واقعہ کیوں بار بار بتایا جا رہا ہے، قرآن کے مختلف مقامات پر کیوں آ رہا ہے۔ یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ اپنی قوم کی ان بد عہدیوں سے اور ان کی جہالتوں سے اور ان کی جو ہے ایذا رسانیوں سے مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں نے اس طرح کی بد عہدیاں، ایذا رسانی، تکلیف کا کام کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم فرمائے موسیٰ پر کہ ان کی قوم نے ان کو بڑی تکلیفیں دی، بہت ان پر الزامات لگائے۔ اور دوسرا دراصل اس واقعے سے بنی اسرائیل جو
وہاں مدینے میں رہتے تھے اور مکے کے لوگوں کو سکھا کر دیتے تھے کہ نبی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرو، نبی سے یہ پوچھو وہ پوچھو، تو اللہ نے بتایا دیکھو یہ تمام واقعات تمہاری کتابوں میں ہیں، یہ نبی تمہاری زبان کو بھی نہیں جانتے پھر بھی یہ واقعات بتا رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے، علامت ہے کہ یہ پکے نبی ہیں، اور جب یہ نبی ہیں تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لے آؤ، نہ کہ ان کے خلاف محاذ بناؤ، ان کے خلاف جو ہے سازشیں کرو۔ ترجمہ سنیے، اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے کہا لئن اتخذت الہا غیری، فرعون نے کہا اگر تم لوگوں نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں بنا دوں گا تم سب لوگوں کو جیل میں پڑے ہونے والے لوگوں میں سے۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں کوئی چیز لے آؤں جو واضح ہو، جو سچی ہو، جئتک تیرے پاس، جو میری بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہو۔ قال فأت بہ ان کنت من الصادقین، فرعون نے کہا لے آئیے اس چیز کو اگر آپ سچوں میں سے۔ فألقى عصا، پس ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو، فإذا هي ثعبان مبین، پس وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ یہاں پر ثعبان کا لفظ ہے، اس سے پہلے جان کا لفظ آیا اور اس سے پہلے حیتن کا لفظ آیا۔ حیتن کے معنی چھوٹے سانپ کے، یہاں ثعبان اژدہے کے معنی میں، تو بھی وہاں سانپ کہا گیا، یہاں اژدہا کہا گیا اور کہیں جان کہا گیا، تو کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہ عصا ڈالا گیا تو ابتدا میں وہ سانپ کی طرح نظر آ رہا تھا، پھر بڑھتے بڑھتے اژدہا بن گیا تھا۔ تو قرآن نے وہاں پر پہلی حالت کو بتایا اور یہاں آخری حالت کو بتایا، اور واقعہ بتاتے ہوئے کہیں اس کا ذکر کیا کہیں اس کا ذکر کیا، اس لیے اس میں کوئی اعتراض کی یا عجیب بات نہیں ہے۔ وَنَضَعَ يَدَهُ، اور نکالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، پس وہ ہو گیا چمکدار دیکھنے والوں کے لیے۔ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ، کہنے لگا فرعون جو اس کے قریبی ماتحت قریبی لوگ تھے، اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، یہ تو بہت بڑا جادو ہے، جادو کو جاننے والے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام بہت جادو کو جاننے والے ہیں۔ یرید ان یخرجکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہاری زمین سے جادو کے ذریعے۔ فماذا تأمرون، تم لوگ کیا کہتے ہو؟ وزراء جو رہتے ہیں ان سے مشورہ کیا، یہ تمہیں تمہاری زمین سے جادو کے ذریعے سے نکالنا چاہتا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ قالوا ارجع، وہ کہنے لگے، اس کے جو حواریین تھے، وزراء تھے، وہ کہنے لگے کہ مہلت دیجئے ان کو اور ان کے بھائی کو، اور بھیجئے شہروں میں کہ وہ جمع کر کے لائے، حاشرین یعنی جمع کر کے لائے، وہ جمع کرنے کے لیے، جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے شہروں میں لوگوں کو دوڑائیں۔ یاتوک بکل سحار علیم، کے لے آئے وہ بڑے بڑے جاننے والے جادو کو۔ فجمع السحرۃ، پس جمع ہو گئے جادوگر، لمیقات یوم معلوم، ایک معین دن میں ایک خاص جگہ پر۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں سے کہا گیا کہ تم لوگ جمع ہوتے ہو، یعنی جمع ہو جاؤ۔ لعلنا، کہ شاید ہم لوگ اتباع کریں جادوگروں کا اگر وہ غالب آ جائیں۔ فلما جاء السحرۃ، پس جب آئے جادوگر، قالوا، کہنے لگے فرعون سے، ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، ہمارے لیے کیا انعام ہوگا اگر ہم لوگ غالب ہو جائیں؟ قال نعم، وہ کہنے لگا ہاں ہاں انعام تو ملے گا ہی۔ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اس وقت تم لوگ میرے خاص لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قال لهم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا، القوا ما انتم ملقون، ڈالو وہ چیز جو تم ڈالنا چاہتے ہو۔ پس ڈالا انہوں نے ان کی رسیوں کو اور ان کے ساتھ جو چیزیں تھے ان کے عصا کو، اور وقالوا، اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم، بے شک ہم لوگ ہی آج غالب رہیں گے، ہم ہی کامیاب رہیں گے۔
پس موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو ڈالا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پس اس نے اس چیزوں کو نگلنا شروع کر دیا جسے یہ لوگ کرتب بنائے ہوئے تھے. وہ جھوٹے موٹے جو کرتب نظر آ رہے تھے انہیں نگلنا شروع کر دیا. جادو جو ہوتا ہے وہ آدمیوں کے ذہن پر ایک طرح کا ملمہ سازی کرنا ہوتا ہے. آدمیوں کے ذہن کو تھوڑی دیر کے لیے یہ جو چاہ رہے ہیں وہ دکھانا ہوتا ہے. ورنہ جادو میں ایسا نہیں ہوتا کہ حقیقت وہ بن جاتی ہے. اگر حقیقت میں ایسا ہی ہے جیسے وہ چاہ رہے ہیں وہ بن جا رہی ہے تو ان کو اپنی روزی روٹی کے لیے لوگوں کے سامنے کرتب بازی دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی. اور جادو اسلام میں جائز نہیں ہے. بہت سے لوگ اس شعبے میں جڑے ہوئے کرتب بازی کرتے ہیں. وہ سب ہاتھوں کا کھیل ہوتا ہے اور اس پر مستقل لوگ اس چیز کو سیکھتے ہیں. جادو اور سحر ایک ہوتا ہے کرتب بازی اور ایک ہوتا ہے کہ بھئی اس کرتب بازی میں ایسے محسوس کرا رہے ہیں جیسے وہ چاہ رہے ہیں. یہ تمام چیزیں وقتی طور پر لوگوں کے ذہنوں کو معوف کر کے کیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت اس کی کچھ نہیں ہوتی ہے. میجک شو جسے کہتے ہیں آج کل بہت سی چیزیں یوں کرتے ہیں. بعد میں خود وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیسے کیا، یہ چیز کیسے کیا. یہ سب ہاتھ کی صفائی ہے کہ آپ کو کسی اور کام میں ہم نے بزی کر دیا اور یہ کر لیا. یہ فضول چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ اس میں آدمی بعض مرتبہ سامنے والے کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خدائی طاقتیں آ گئی ہیں جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے. اس سے جو ہے سامنے والوں کا عقیدے پہ بہت برا فرق پڑتا ہے. اسی طرح لوگ جو فال دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ اخباروں میں بھی آتا ہے ایک کالم، جن کا نام یس سے شروع ہو رہا ہے ان کو آنے والا ہفتہ ایسا رہے گا ایسا رہے گا. جن کا نام فا سے شروع ہو رہا ہے ان کے لیے آنے والے ہفتے میں یہ احتیاط سے رہنا ہے، نہیں تو ان کے لیے بڑی پریشانی ہوگی. ابھی تک ہمارے یہاں ایک اردو اخبار میں آتا ہے، نشیمن ایک اردو اخبار ہے، اور اس اخبار کی خود ہم میں بنگلور میں رہتے ہوئے کبھی قدر نہیں ہوئی، لیکن جب مکہ المکرمہ میں تھا میں نے وہاں دیکھا لوگوں کو کہ غیر ملکی جو اردو پڑھنے والے ہیں وہ انتظار میں رہتے تھے کہ بھی کب نیا ایڈیشن آنے والا ہے، ہمیں پڑھنا ہے. اس لیے کہ واحد اردو اخبار جو بغیر تصویروں کے چھپتا تھا اور جو ہے صرف دو چار دوسرے مضامین پڑھ کر لکھا جاتا تھا. انہوں نے کہا یہ بھی پڑھیے، کیا آپ جانتے ہیں؟ اور کشمیر کے مسئلے کے بغیر کوئی اس میں جو ہے وہ کوئی اخبار رہتا. اس میں بھی ایک کالم رہتا ہے، تا سے آپ کا نام شروع ہو رہا ہے تو آپ کے لیے آنے والا ہفتہ ہی. آدمی اسے اہتمام سے پڑھتے تھے، بھئی میرا نام فا سے شروع ہو رہا ہے، پڑھ لیا، مجھے یہ ہفتہ بہت احتیاط کرنا ہے. آنے والے ہفتے کے بارے میں کوئی آپ کو بتا رہا ہے غیب کی باتیں. یہ غیب کی باتیں کاہنوں کے پاس جانے پر تو حدیث میں حکم ہے 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی. کاہن بتائے یا پیپر بتائے، نیوز پیپر بتائے. اسی طرح اور بھی اخباروں میں رہتا ہے کہ آپ کا ستارہ کس سے جڑا ہوا ہے. یہ تمام چیزیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بہت پہلے میں انگوٹھی پہنا کرتا تھا، ایک انگوٹھی پہنا ہوا تھا، عقیق پتھر تھا. ایک صاحب پکڑے، انہوں نے نہ جان نہ پہچان، ہسپتال میں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، کسی کو لے کر گیا تھا علاج کے لیے.
انہوں نے میرے ہاتھ میں دیکھا، کہنے لگے یہ عقیق ہے نا؟ میں نے کہا عقیق ہے۔ کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام یہ ہے۔ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ یہ۔ کہنے لگے اسے آپ ہرگز نہ پہنے، یہ آپ کے ستارے کو نہیں جمتا ہے۔ میں نے کہا کہ بھئی آپ کے ستارے کو کون سا جمتا ہے؟ کہ یہ جمتے۔ پھر میں نے کہا آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ کہا وہ ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس آیا ہوا ہوں۔ میں نے کہا بھئی ستاروں کو جمنے والے 3 انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگے آپ بھی تو آئے۔ میں نے کہا میں اپنے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو کسی کو ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آیا ہوا ہوں، اور یہ کوئی میں مستقل پہنتا بھی نہیں ہوں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں شرعی اعتبار سے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب کیا ہے، یہ چیزیں نئے نئے انداز میں آ رہی ہیں۔ اب مثال کے طور پر اب فال دیکھنے کا، پہلے وہ جو راستوں میں بیٹھ کر طوطے سے ایک کارڈ اٹھا کر دیتے تھے، اب وہ نہیں، اب کمپیوٹرائز ہو گیا ہے کہ کانوں میں لگا کر سنتے ہیں، آپ اپنا بتاتے ہیں، وہ بتاتا ہے آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ یہ سب شکلیں بدل رہی ہیں، چیز وہی ہے۔ اب جیسے لیٹری کی شکلیں بدل گئی، لیٹری جوا ہے۔ پہلے ہوتا تھا راستوں میں جو ہے پکڑ پکڑ کر بیچتے تھے، بھئی 1 روپے کی لیٹری ہے، لے لو، کل اس کا رزلٹ آئے گا، 10 لاکھ اٹھیں گے، 20 لاکھ اٹھیں گے، 50,000 اٹھیں گے۔ اب لیٹری کو نئے ڈیجیٹل انداز میں کمپیوٹرائز کر دیا گیا ہے، اسے خریدنے کا الگ طریقہ ہے، لیکن وہ بھی جوا ہی ہے۔ بہت سی چیزیں حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، درود و سلام ہو بار بار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے قریب جو ہے بہت سے لوگ ناجائز چیزوں کے نام بدل کر اسے جائز شکلوں میں لانے کی کوشش کریں گے۔ چیز ناجائز ہی ہوگی، نام بدل جائے گا تو آدمی کہے گا بھی نام بدلا ہوا ہے تو یہ حرام نہیں ہے۔ خاص طور پر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکر یعنی نشے آور چیزوں کے ناموں کو بدل کر جو ہے اسے لوگ جو ہے پئیں گے اور کہیں گے کہ یہ حلال ہے۔ آج بہت سے نشے آور چیزیں پی جا رہی ہیں، کھائی جا رہی ہیں، اس کے نام بدل دیے گئے ہیں، اس کا لیول بڑا ہو گیا ہے، اونچی جگہوں پر مل رہے ہیں، بڑے لوگ استعمال کر رہے ہیں، تو وہ جائز نہیں ہو جائیں گی، وہ حرام کی حرام ہی رہے گی۔ تو جادوگروں نے جو پیش کیا وہ آنکھوں کا دھوکہ تھا، اور دنیا میں ایسے بڑے بڑے میاجک والے اس وقت پائے جاتے ہیں، ان کا ایک مستقل گروپ ہے، ان کے اپنے پروگرام ہوتے ہیں، ان میں آپس میں تعلقات ہیں۔ مینگلور کے رہنے والے ہمارے اپنے ایک علاقے کے صاحب، ان کے بھانجے وہ میاجک والے ہیں، وہ لے کر آئے تھے کہ حضرت ان کو کچھ ذرا سمجھائیے، ان کے سوالات کے جوابات مجھے دینے نہیں ہوتے۔ میجک والے وہ صاحب آئے، ان کے ماموں لے کر آئے تھے کہ ہمارے بھانجے کو کچھ سمجھائیے۔ وہ وہی مشہور سوالات جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سے پہلے کیا تھے، اللہ سے پہلے کون تھے یہاں پر؟ میں نے کہا آپ کے والد سے پہلے کون تھے؟ کہنے لگے دادا تھے۔ پھر میں نے کہا کہیں تو جا کر رکیں گے، آپ کے دادا پردادا سکڑدادا کہیں تو جا کر رکیں گے۔ میں نے کہا ان سے پہلے کون تھے؟ اس پر کبھی غور کیجیے۔ پھر میں نے کہا 1 2 3 گنتی کا مشہور ہے، 1 سے پہلے کیا تھا؟ آپ کہیں گے 0 تھا۔ 0 تو ابھی قریب میں بنایا گیا، 200-300 سال یا 1000 سال پہلے ہمارے ہی تمل ناڈو کے کسی ایک ماہر آدمی نے 0 کا اضافہ کیا۔ میں نے کہا بھی اس سے پہلے کیا تھا؟ میں نے کہا کہ یہ جو کچھ سوالات آپ لے کر آئے ہیں یہ آپ کے سوالات نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اور اس سے پہلے بھی دہریے پائے جاتے تھے، ہم جنہیں کمیونسٹ کہتے ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے ہیں۔ تو خدا کو نہیں ماننے والی قوم دہریے کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ پہلے بھی پائے جاتے تھے،
یہ سب انہی کے سوالات ہیں جو جدید انداز میں آپ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ایک واقعہ سناتا ہوں، سنیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا ایک بہت بڑے دہریے یعنی کمیونسٹ کے ساتھ مناظرہ طے تھا۔ وہ کہتا تھا کہ بھی سب چیزیں خود بخود ہوتے ہیں، اسے سورج کو، چاند کو، یہ پورے نظام کو کسی نے نہیں بنایا۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے بنایا ہے، دوسرے مذہب والے بھی کہتے ہیں ان کے دیوی دیوتاؤں نے بنایا۔ وہ مانتا نہیں تھا، اس نے کہا کہ بھئی کوئی مناظرہ کراؤ، اگر وہ ثابت ہو گئی بات ان کی تو میں ان پر ایمان لا لوں گا، نہیں تو ان کو دہریے بننا ہوگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ساتھ یہ بات سامنے آئی تو انہوں نے مناظرے کا وقت، دن اور جگہ متعین کر دی۔ اب لوگ انتظار میں ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ آ رہے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے، ٹائم ہو چکا ہے، 10 بج چکے ہیں، حضرت نہیں آئے، 10:30 ہوئے نہیں آئے۔ لوگوں میں کھلبلی، مسلمانوں میں، کہ بھئی اگر آج ہار ہو گئی تو پھر تو ہم سب لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ وہ دہریہ اور اس کے چاہنے والے کہنے لگے تمہارے حضرت آنے والے نہیں ہیں، وہ ڈر کے بھاگ گئے ہیں، اس لیے تم بھی دہریے بن جاؤ، کمیونسٹ بن جاؤ۔ اس کے بعد بہت دیر کے بعد امام ابو حنیفہ آئے، آ کر دہریے نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ بھئی مناظرہ تو ہوگا، پہلے جو چیز پیش آئی اسے سن لو۔ مجھے آنا تھا، کشتی میں بیٹھ کر وہاں پہنچا تو دیکھا کشتی ہی نہیں ہے، کشتی والا جو وعدہ کیا تھا وہ کشتی والا ہی نہیں۔ اب میں پریشان ہو گیا کہ تالاب کیسے جو ہے پار کر کے تمہارے پاس پہنچنا ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ تالاب کے قریب ایک درخت تھا، وہ فوراً کٹا، اس کی ڈھالیاں پاک صاف ہو گئی، فوراً اس میں تختے بنے، پھر فوراً کشتی بنی، خود بخود اس میں میخ لگنے لگے، پھر اس کے بعد میں اس میں بیٹھا، وہ خود بخود چلتے ہوئے یہاں تک جو ہے پار کرایا۔ اب میں آیا ہوں اس لیے دیر ہو گئی۔ وہ دہریہ کہنے لگا کہ دیکھو بھائی تمہارے حضرت تو بالکل ہی پاگل ہو گئے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں یہ، دیکھو سن لو کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے سمندر کے پاس کھڑے تھے، درخت خود بخود کٹ گیا، تختے بن گئے، کشتی بن گئی، اور کوئی ان کو لائے بغیر خود یہ سیدھے وہ پانی میں کشتی لا کر ان کو وہاں اس کنارے تک چھوڑ گئی۔ دیکھ لو بھائی، دیکھ لو، ایسے آدمی کے ساتھ تم لوگ میرا مناظرہ کرا رہے ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا مناظرہ تو ہو گیا، مناظرہ تو ہو گیا۔ جب ایک معمولی درخت کٹ کے تختے بن کر کشتی بنانے کی بات کی تو تم مجھے پاگل کہہ رہے ہو، اور یہ کہہ رہے ہو کہ خود بخود یہ سب کچھ کیسے ہو جاتا ہے۔ تو سوچو اتنا بڑا دنیا کا نظام جو تم لوگ یہ کہتے ہو خود بخود چل رہا ہے، سورج خود نکل رہا ہے، خود ڈوب جا رہا ہے، خود بارش ہو رہی ہے، خود چاند نکل رہا ہے، کیسے مان لیں گے؟ ایک معمولی کشتی بننے کو تم لوگ ماننے کے لیے مجھے پاگل کہہ رہے ہو، تو اتنا بڑا جو نظام اتنے سسٹم سے چل رہا ہے وہ خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ کوئی تو اسے چلا رہا ہوگا، وہی خالق و مالک ہے۔ یہی بات ہم تمہیں کہنا چاہتے تھے، ہم کہیں تو تم نہیں مانتے، اب تم نے خود اس بات کا اقرار کر لیا تو اسے بھی اندازہ ہو گیا، لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ معمولی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کیسے؟ یہ نظریات جو ہیں ایسے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جو ہے ان سب کو جو ہے کھانا شروع کر دیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، تمام کے تمام جادوگر جو ہے سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم رب العالمین پر، دونوں جہاں کے پروردگار پر ایمان لاتے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرات جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کل اور پرسوں 9-10 تاریخ ہے، روزہ رکھنا چاہیں رکھیں، اور اذان کی آواز تو آتی نہیں ہے، تو اس لیے سحری کا وقت بورڈ پر لکھ دیا جائے گا۔ سحری کے وقت کے حساب سے آپ سحری ختم کریں، اور دیر سے اٹھے، 20 منٹ زیادہ کھائے، اللہ معاف فرمائیں گے، ایسی امیدوں میں مت رہیں، تو رکھیں۔
ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک بہت بڑے محقق محدث گزرے ہیں، وہ یوم عاشوراء کا روزہ اہتمام سے رکھتے تھے، حتیٰ کہ سفر میں بھی رکھتے تھے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ رمضان کے روزے تو سفر کی وجہ سے چھوڑ کر بعد میں رکھتے ہیں، عاشورے کا روزہ سفر میں بھی کیوں نہیں چھوڑتے؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ رمضان کے روزے چھوٹ جائیں تو شریعت نے کہا ایام اخر، بعد کے دنوں میں اس کی قضا کر سکتے ہیں، عاشورے کے روزے کی قضا نہیں ہے، اس لیے میں رکھتا ہوں۔ تو سہولت کے ساتھ رکھ سکتے ہیں تو رکھیں اور دعائیں کریں، خاص طور پر غزہ فلسطین کی جو حالت ہے گزشتہ کل اور آج دیکھی نہیں جا رہی ہے، اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ عجیب بات ہے کہ جتنے بہت زیادہ انسانوں کی قدر کرنے والے، جانوروں کی قدر کرنے والوں میں جو مشہور ہیں، وہ لوگوں کو بھی غزہ میں جو بمباری ہو رہی ہے ایک طرفہ، اس کو کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ خاص طور پر ان کے لیے بھی ان ایام میں دعا فرمائیں، اور اس کے علاوہ خود ہمارے اپنے علاقوں میں، ہمارے اپنے اطراف و اکناف میں بہت ساری جگہ اللہ اللہ کہنا مشکل ہو گیا ہے، سب کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لک الحمد و لک شکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔